السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالرشید بھائی، سوال یہ ہے، مرکزی خطیب نے کہا کہ 10 کا روزہ مت رکھو، تو یہ ان کا آرڈر کرنا درست نہیں ہے۔ باقی اتنی بات درست ہے کہ محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے 9 اور 10 کے روزے میں علماء کا اختلاف ضرور موجود ہے۔ مرکزی خطیب مجھے نہیں پتا یہ کون تھے۔ ہاں، آپ کو میں ایک انتہائی مستند بات ضرور بتا دیتا ہوں اختلاف کے حوالے سے۔ ہمارے استاد محترم ہیں حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اور صحت اور تمام قسم کی خیر و بلائیوں کو جمع کرے۔ استاد محترم سوال کا جواب دیتے ہیں محرم کا 9 اور 10 کا روزہ، اور میں اس سے پہلے 20 مرتبہ محرم کے 9-10 روزے کے متعلق جواب دے چکا ہوں، بلکہ یہ جمعہ چھوڑ کر جو اس سے پہلا خطبہ جمعہ تھا وہ اسی محرم کے روزوں کے حوالے اور محرم کی فضیلت کے حوالے سے تھا، جس میں روزہ بھی آ گیا۔ استاد جی حافظ عبدالسلام بن محمد نے فرمایا، مسلم کی حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں آئندہ سال زندہ رہا، یہ 2 مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، لئیم بقیت بہا، اور اس کے علاوہ بھی، تو آئندہ سال اگر میں باقی رہا یا زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں پر حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 کو چھوڑ دیں اور 9 کا رکھیں۔ کیا کریں؟ جو ان کے بقول کی جو مجھے سمجھ آئی ہے، 10 کو چھوڑ دیں، 9 کا روزہ رکھیں۔ تو یہ مطلب نہ لیا جائے کہ سرے سے روزہ رکھنا نہیں ہے، روزہ تو رکھنا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ پچھلے 12 مہینوں کا میرا جو گناہوں کا ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے، اگر میرا ارادہ ہے کہ سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ سنہری موقع ہے۔ مفت میں جناب 1 دن کے روزے یا 2 دن کے روزے سے اگر 12 مہینوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ بریکٹ میں یاد رکھیے، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب کسی کا مال کھا لیا، کسی کی جان لے لی، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا تو روزہ رکھو تو سب کچھ معاف، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آیا 9 محرم کا روزہ رکھیں، اور کہا کہ اس میں اختلاف ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر میری رائے سے ہٹ کر دیگر علماء کرام کی رائے مطابق 9-10 کا روزہ رکھا جاتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ تو اس لیے جو مرکزی خطیب نے فرمایا کہ 10 کا مت رکھیں، تو یہ مت رکھیں کہ آرڈر ان کے درست نہیں ہیں۔ اس پر کرنا یہ ہے میرے بھائی، اب مجھ ناچیز سے بھی سن لیں، اصل فضیلت کس روزے کی ہے؟ وہ ہے 10 محرم الحرام کے، اور اس میں تفصیلاً روایات موجود ہیں۔ اہل جاہلیت میں لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا بھلا ہو مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا وہ روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پلس بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا، تو آپ نے فرمایا ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں اور حقدار ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پلس یہ کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس میں رخصت ہو گئی، رکھو یا چھوڑو آپ پر ہے۔ تو اصل فضیلت ہے وہ 10 محرم کے روزے کی۔ یہاں نبی علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ لئیم بقیت الی قابل لأصومن اليوم التاسع، یہود کی مخالفت کرنا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، یہ نہیں تھا کہ 10 چھوڑ دوں گا۔ جن علماء نے یہ سمجھا کہ 10 چھوڑ دوں گا، یعنی 10 محرم کا روزہ چھوڑ دوں گا، وہ ان کی ذات اور ان کا علم اور ان کا مقام بھی ہمارے لیے قابل صد احترام ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ 9 کو چھوڑ دو، ٹھیک؟ تو ان کا جو استدلال، جو ان کا کہنا ہے وہ بھی سر آنکھوں پر۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا لئیم بقیتو میں کہ 10 کا نہیں رکھوں گا، اگر وضاحت ہوتی 10 کا نہیں رکھوں گا 9 کا رکھوں گا، پھر تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، لفڑا جھگڑا اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ جب آپ نے معاملے کو لٹکا ہوا چھوڑا، 10 کی وضاحت نہیں کی، 9 کا بتا دیا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو معاملہ اب بیچ میں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، اصل فضیلت کیا ہے؟ وہ 10 محرم کے روزے کی ہے، اور وہ فضیلت اپنی جگہ پر برقرار اور موجود ہے۔ یہود کی مخالفت میں صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا
کہ یہود کی مخالفت اصول دین میں سے شاید کوئی ایک اصول ہے، یعنی ہر موقع پر نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کی اور کرنے کا کہا بھی، جس طرح کے احادیث موجود ہیں۔ اس لیے بندہ ناچیز کی نظر میں صبح 9 ہے، 9 کا روزہ بھی اہل پاکستان رکھیں، 9 محرم کا بھی، تاکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل ہو جائے، لئن بقیت الی قابل لأصومن اليوم التاسع، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں تاکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہو جائے۔ کیا کہا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہو جائے اور سنت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہو جائے۔ اب بات وہی استاد محترم والی ہے کہ جو اس طرف کے علماء کی رائے پر عمل کرے ثواب پائے گا، مطلب صرف 9 کا رکھ لے، اور جو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لے تو وہ بھی ثواب پائے گا۔ ایک مزید اضافی بات بھی سن لیں، اب اگر 9 کا روزہ چھوٹ گیا تو پھر کیا کریں؟ 10 کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے یہود کی مخالفت کے لیے۔ یہ بھی علماء کی ایک طبقے کی رائے ہے کہ 9 کا چھوٹ گیا تو 10 کے ساتھ 11 کو ایڈ کر لیں تاکہ یہودیوں کی بھی مخالفت ہو جائے، جناب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ سب سے آسان بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔